ہر کسی کی شان تھوڑی ہے، فتاوی رضویہ لکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ مفتی اعظم و حضور اختر رضا کے چاہنے والے ہیں یہ، شیر مہاراشٹر لقب پانا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اسے قبل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ طیبات میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں انجمن غریب شاہ اور مکتبہ نوریہ اور سنی دعوت اسلامی کے متحرک فعال اراکین، مبلغین، داعین اور مکتبہ نوریہ کے جملہ معلمین، معلمات، حرا کے صدر مدرس حضرت علامہ مولانا محمد جاوید نجمی اور آپ تمام عزیز بچوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ایک ایسی زمین سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس زمین کو، اس گاؤں کو، اس قصبہ کو صرف مہاراشٹر میں نہیں جانا جاتا بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس قصبہ کو جانا جاتا ہے، مگر افسوس آپ نے سنا ہوگا کہ شمع یا چراغ کے نیچے جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو اندھیرا دکھے گا، مگر وہی چراغ اپنے ارد گرد کو منور کیے ہوتا ہے۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنا بڑا پروگرام بچوں کی کاوشیں، محنتوں کو ضائع کرنے کا اگر سلیقہ کسی قوم سے سیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف مسلم قوم ہے۔ کہ بچوں کو، حوصلوں کو کیسے توڑا جاتا ہے؟ کبھی مسجد کے اندر امام صاحب مصلی پہ کیا گئے اعلان ہوتا ہے، بچے اگر درمیان میں ہو، فقہی مسئلہ کچھ دیر کے لیے آپ مدرسے اور درسگاہ میں رکھیں۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بہت آفاقی بات ہے۔ امام صاحب مصلی پہ قدم رکھتے ہی اعلان کرتے ہیں، بچے اگر صف کے درمیان ہوں تو باہر چلے جائیں، کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں حوصلہ توڑا گیا۔ مکتبہ چشتیہ کے انجمن اراکین سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، اچھا بچوں کا مسجد میں جانا، صفوں کے درمیان ہونا، اگر مفتیان کرام میرے روبرو بیٹھیں تو میں ان سے بتاؤں کہ دو شخص کے درمیان کتنے فاصلے ہوں اور ان فاصلوں کے درمیان اگر بچے آ جائیں تو نماز جاتی ہے یا نماز اور کامل ہو جاتی ہے۔ یہ دارالافتاء کی بات ہے، کبھی سیمینار کریں گے، وہاں میں مفصل اور مدلل مضمون کے ساتھ فقہی مقالہ کے ذریعے اسے ثابت کروں گا کہ بچوں میں نماز کا نور کیوں کا ڈالا جائے۔ وہاں حوصلہ توڑا جاتا ہے۔ آج میں نے جب مہاپولی کی زمین کو دیکھا، کون جانتا تھا مہاپولی کو؟ کون جانتا تھا؟ مجھے آپ بتائیے۔ سنی دعوت اسلامی کے محرک نے، بانی سنی دعوت اسلامی کی نظر مہاپولی کے کچھ اشخاص پہ پڑی، کچھ فرد کو انتخاب کیا۔ اس کے مشہور
مبلغین جن کو میں جانتا ہوں، عالی جناب میرے دوست محمد شفیع پٹیل صاحب اور عالی جناب سروش سر صاحب جنہیں جناب آپ کہتے ہیں، ان حضرات کا تعلق مدرسہ سے نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے گاؤں کے لیے، آپ کے اس قصبہ کے لیے، آپ کی اس زمین کے لیے انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر، شہر کے محلے محلے جا کر، بلکہ انفرادی طور پر ڈور ٹو ڈور جا کر کے جو اس گاؤں کے لیے کام کیا ہے اور جو دین اسلام کے لیے کام کیا ہے، وہ کسی سے یہ امر مخفی نہیں ہے۔ مجھے بھی اس گاؤں میں آنے کا موقع انہی مبلغین کی کوششوں سے ملا۔ کون جانتا تھا اس گاؤں کو؟ مگر علم کا ایک شمع روشن ہوا، جسے ہم اور آپ حرا انگلش اسکول اور مدرسہ حرا نجم العلوم کے نام سے جانتے ہیں۔ نجم العلوم کا آنا، حرا انگلش اسکول کا قائم ہونا اور اس گاؤں کا پورے دنیا میں مشہور ہو جانا، یہ ایک کرامت ہے اس تنظیم کی، اس تنظیم کے مبلغین کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ مگر حوصلوں کو تباہ کرنے کا سلیقہ ہم نے مسلمانوں کے نوجوان اور بوڑھوں میں دیکھا ہے کہ کیسے حوصلے توڑے جاتے ہیں۔ یہ بچے جنہوں نے قرآن مقدس کی تلاوتیں کی، جنہوں نے نعت مقدسہ بھی پڑھی ہوں گی، کچھ بچہ تو مجھے اس قدر دل کو چھو لیا، خاص طور سے وہ بچہ جس نے تقریر کیا۔ سچ پوچھئے، اس بچے نے مجھے بہت چھوا ہے، بہت قریب سے چھوا ہے۔ آپ کو لگا ہوگا کہ وہ بچہ بولتے بولتے بھول گیا ہے، بھول نہیں گیا وہ بچہ۔ جب گاؤں کے ذمہ دار نہیں ہو تو بڑے بڑے مجاہدین کے پر اور اس کے پاؤں بھی زمین چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بچے نے علماء کے درمیان جو خطاب کا ان کا انداز تھا، بیان کا جو سلیقہ تھا، میں اس بچے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 100 جانیں دے تو میں اپنی 100 جان ان پر قربان کر دوں۔ یہ کون جانتا ہے کہ کل یہی بچہ سنی دعوت اسلامی کے سب سے عظیم مبلغ اور محرک بن کر کے دنیا پر نمایاں ہو جائے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے شفیع بھائی، آپ تو مجھے سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کچھ دنوں سے شفیع بھائی مجھے نہیں بلاتے ہیں، شاید مجھ میں کوئی کمی ہو۔ میں اس گاؤں کے لوگوں کو جب دیکھا کہ اتنا بڑا گاؤں، اتنی بڑی آبادی، اور اس آبادی میں گنتی کے چند لوگ دینی پروگرام میں، ابھی ڈرامے ہو جائیں، ابھی کوئی فلمی ہستی آ جائے، ابھی قوالیوں کے پروگرام ہو جائیں، ابھی کوئی پیر صاحب آ جائیں، یہ شخصیت پرستی، یہ نفس پرستی، یہ نفسانیت کہاں سے اسلام میں در آئی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ غالباً اسی عمل کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑی بات کہی تھی۔ مولانا جاوید صاحب، علامہ اقبال کہتے ہیں، کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ آج حجاب کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، بابری مسجد کا صدمہ لے کر کے آپ جی رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری کتنی بیٹیاں جب انگلش اسکول اور انگلش کالج اور جب چرچ کے اسکولوں میں پڑھنے جایا کرتی ہیں تو کتنے بیٹیوں کے سر سے حجاب نہیں بلکہ پورے جسم سے کپڑے اتر جایا کرتے ہیں، اور ایک دن کے لیے نہیں، ایک ماہ کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے کپڑے اتار دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون سے انحراف کون کرتا ہے؟ سب سے بڑا، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہیں اور آپ ہیں۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ یہ تو عجیب مصلحت پسندی ہے۔ انگلش اسکول کے پروگرام ہو تو آپ جائیں، ڈرامے ہو تو آپ جائیں، کوئی اچھی فلمیں ہو تو آپ جائیں، ٹیلی ویژن پہ کوئی اچھی نمائش کی چیزیں آئیں تو آپ دیکھیں، مگر افسوس کہ جب علماء آپ کے شہر میں آئیں، جب مبلغین کوئی پروگرام ترکیب دیں، جب یہ انجمن غریب نواز اور سنی دعوت اسلامی کے متحرک اور نوجوان حضرات کوششیں کریں تو آپ ان کی کوششوں سے کھلواڑ کریں۔ افسوس،
علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعر اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قرآن مقدس نے برملا اظہار کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے، علم کی طاقت دیکھیے، علم کی قوت دیکھیے، علم کی ذوفشانی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ پڑھا لکھا طبقہ اور وہ طبقہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کہ بہت سارے صفات تھے، بہت سارے کاموں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، مگر سب سے عظیم جو کام تھا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آپ جانتے کیا تھا؟ یہ اسی کام کو تو یہ مدرسین آگے بڑھا رہے ہیں، یہ معلمین یہ معلمات اسی فریضہ کا انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں، مگر افسوس کہ آپ ان معلمین کا دل توڑتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی وہ ہیں جو تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی وہ ہیں جو تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ پھر نبی وہ ہیں جو تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ آپ کیوں مغلوب ہیں؟ آپ رشیا کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، امریکہ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، چین کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، مگر سعودی کو سپر پاور آپ کیوں نہیں کہتے؟ فلسطین کو سپر پاور آپ کیوں نہیں کہتے؟ کویت کو سپر پاور آپ کیوں نہیں کہتے؟ دیگر مسلم ممالک کو آپ سپر پاور کیوں نہیں کہتے؟ چھوڑیے دیگر مسلم ممالک کو، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں 30 کروڑ مسلمان ہیں، کم و بیش 35 کروڑ مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی تعداد 135 کروڑ والے ملک کو آپ سپر پاور کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آپ خود اپنے ملک کو سپر پاور نہیں کہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ چونکہ آپ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، اور جب آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم سے دور کریں گے تو آپ کے بچے آپ سے خود بخود دور ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پاورفل بننا ہے، آپ کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، تو آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ اور وہ حکمت کی تعلیم کیا ہے؟ میں بھی معارف اسلامی کا ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس کتاب کے پہلے ورق پر ایک حدیث شریف نقل ہے، العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلامی زندگی ہے۔ یعنی جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو سلیقہ آ جاتا ہے کہ اسلام کے طور طریقوں کو مطابق کیسے زندگی گزاری جائے۔ وہ عماد الدین، اور یہ علم دین کا ستون ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس علم کو علم دین کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اب وہ تمام علوم جو دین کے غلبہ کے لیے سیکھے جائیں گے وہ اسلامی علوم کہلائے گا، اور جو دنیاوی مفاد کے لیے سیکھے جائیں گے وہ دنیاوی علوم کہا جائے گا۔ اگر کوئی عالم بنتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ دنیا اسے تالی قرآن کہے، دنیا اسے قاری قرآن کہے، دنیا اسے شیخ الاسلام کہے، دنیا اسے شیخ القرآن کہے، دنیا اسے اچھے شاعر کہے، دنیا اسے اچھے نعت خواں کہے، تو اس نے اپنا نام کما لیا، دین میں اس کا کوئی حصہ نہ رہا، چونکہ اس نے تعلیم تو سیکھی مگر دنیاوی مفاد کے لیے سیکھی۔ مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اللہ نے تمام علوم سکھائے۔ گو اس نص سے پتہ چل گیا کہ جتنے علوم ہیں تمام کے تمام علوم دینیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ فزکس ہو، خواہ وہ کیمسٹری ہو، خواہ وہ بایو ہو، خواہ وہ ہندی ہو، خواہ وہ انگریزی ہو، خواہ وہ فارسی ہو، خواہ وہ عربی ہو، خواہ وہ انگلینڈ ہو، خواہ وہ بنگالی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اگر اسے اسلام کے غلبہ کے لیے سکھا جائے گا تو اسلامی علوم کہلائیں گے، اور دنیا کے لیے سیکھا جائے گا تو اسے اسلامی علم آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیا حضرت محدث امام بخاری کا وہ واقعہ آپ بھول گئے کہ امام بخاری ایک شیخ کے پاس ایک حدیث لینے جاتے ہیں، صرف ایک حدیث لینے جاتے ہیں۔ شیخ
بڑی تمنا اور آرزو لے کر کے گئے تھے کہ میں جاؤں گا اور اس شیخ سے ایک حدیث نقل کروں گا اور پھر اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دوں گا. مگر جو ہی گیا تو اس شیخ کا جانور رسی توڑ کر کے اپنی جگہ سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ شیخ بھی اس جانور کے پیچھے بھاگتا ہے. امام بخاری بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شیخ سے حدیث لینا ہے, کہیں ایسا نہ ہو شیخ نظر سے اوجھل ہو جائے اور پھر ملاقات ہی نہ ہو. مگر تماشا دیکھیے, عجیب بات ہے, کچھ دور جا کر کے شیخ دیکھتے ہیں کہ اس شیخ نے جس سے حدیث لینی تھی اپنے رومال کو نکالا اور جانور کو دکھایا. جیسے ہی رومال نکال کر کے جانور کو دکھانا تھا وہ جانور رک گیا اور شیخ کی طرف بڑھنا شروع کیا. جو ہی قریب آیا اس شیخ نے رسی پکڑی اور اپنے کھمبے میں اسے باندھ دیا. امام بخاری پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ یہ جانور اب تک تو بھاگ رہا تھا لیکن جو ہی آپ نے رومال دکھایا وہ جانور خود کو آپ کے حوالے کر دیا. ماجرا کیا ہے؟ وہ شیخ کہتے ہیں ماجرا کچھ نہیں ہے, میں نے جیب سے رومال نکال کر اسے دکھایا اور چونکہ اس رومال کا کلر رنگ سبز ہے اس جانور نے اسے چارہ سمجھ کر کے خود کو میرے حوالے کر دیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اب میں اس شیخ سے حدیث روایت نہیں کروں گا. کیا سمجھ میں آئی؟ اب میں اس شیخ سے حدیث روایت نہیں کروں گا, چونکہ جو شیخ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اسی لیے تو بخاری کی اتنی عظمت بلند ہے. تو کتاب اور حکمت کی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی, لیکن ہم نے اور آپ نے جو حکمت اور تدبیر کی باتیں ہیں اسے پس پشت ڈال دیا اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں جو ہے یہی حکمت کی باتیں سکھاتی ہے. تو بلائیے بڑے سے بڑے سائنسداں کو, بلائیے بڑے سے بڑے فزکس اور کیمسٹری اور بایو کے جاننے والوں سے, ان لوگوں کو بلائیے جنہوں نے انسانی جانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایٹم بم بنا رکھے ہیں اور پھر کہتے کہ میں سپر پاور ہوں. سپر پاور اسے نہیں کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایٹم بم ہو, سپر پاور اسے کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کتاب اور حکمت ہو. کیا ہو؟ جن کے ہاتھ میں کتاب اور حکمت ہو. لیکن علامہ اقبال نے آپ کی کتاب اور آپ کی حکمت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. جانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہند میں حکمتیں دی کوئی کہاں سے سیکھے, ہند میں حکمتیں دی کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق, حلقۂ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں, حلقۂ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں, آہ محکومیوں تقلید و زوال تحقیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں, ہم علماء کو بارے میں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا پیر پرستوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اگر پیر صاحب آ جائیں پھر دیکھیے کمال, پھر دیکھیے دھمال, اور کہیں بابا آ جائے تو پھر حقہ کی بھی مجلس دیکھیے, چرس کی بھی مجلس گرم ہو جائیں گی, اور دعا تعویذ کی مجلس تو اتنی تیزی کے ساتھ چلے گی کہ مسلمانوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ غالباً وہ براہ راست اللہ سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا. ارے آپ براہ راست اللہ سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے, صرف قلب کو صاف کر لیجئے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مومن کو یہ غلامی کے طریق. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ کسی نہ کسی زاویے سے غلام ہو گئے ہیں. کوئی پیر کا غلام ہے, کوئی مسلک کا غلام ہے, کوئی علاقے کا غلام ہے, کوئی ذات برادری کا غلام ہے, کوئی کسی طاقت کا غلام ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے غلامی کی زنجیر کو اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. آپ کو معلوم ہے ان بچوں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت کی تھی اس میں کیا کیا رمز اور کیا کیا نکات تھے؟ شفیع بھائی, ہمیں حیرت ہوئی اس وقت کہ جب یہ بچے اخفاء کے تعلق سے بتا رہے تھے, ادغام کے تعلق سے بتا رہے تھے, مد متصل کے تعلق سے بتا رہے تھے, اقلاب کے تعلق سے بتا رہے تھے, یہ اظہار کے تعلق سے بتا رہے تھے, پھر ادغام کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں کو بتا رہے تھے. تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا خود کو سنوار دینا ہے, اور خود کو سنوارنا نہیں ہے بلکہ دل, اور دل میں جو روح ہے, جو تڑپ ہے, جو جذبہ ہے, جو حوصلہ ہے, اس کو سنوارنا ہے. جب آپ قرآن کو درست کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے, اور جب آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے
تو آپ کی دنیا درست ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود دعائے معصورہ میں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا کا لفظ آیا ہے، یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے جب وہ طالب ہوں، اللہ سے جب وہ کچھ مانگیں تو دنیا ضرور مانگیں۔ بولیے، ہر منبر و محراب سے ہمارے علماء امن کی بات کرتے ہیں، اور اگر علماء جہاد کے موضوع پر تقریر کرنا شروع کر دیں تو ٹرسٹیان ہمارے شہر کا اسے دوسرے دن چھٹی کر دیتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھانے دیتے، کہتے ہیں مولانا امن کی بات کرو۔ آپ جانتے ہو امریکہ 200 سال سے جنگ کر رہا ہے، اور جب سے وہ جنگ کر رہا ہے تب سے وہ پاورفل ملک بن کر کے ابھرا ہے، اور اسلام نے جب سے خود کو جنگ سے دور کر دیا مغلوب ہو چکا ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہو، اور جب آپ امن کی بات کرتے ہیں تو گویا آپ خود بھی ظالم ہیں، آپ خود بھی ظالم ہیں۔ جب ظلم ہو رہا ہو تو اسلام اور مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس ظالم کو روکا جائے، باتوں کے ذریعہ، افہام و تفہیم کے ذریعہ، مباحثہ کے ذریعہ، ڈائیلاگ کے ذریعہ۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا، طاقت سے بھی نہیں مانتا ہے تو پھر تلوار کا استعمال کیا جائے گا، تلوار سے بھی نہیں مانتا ہے تو پھر ہوائی حملے کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن آپ کے پاس ہوائی حملے کے اسباب و علل ہوں تو آپ ہوائی حملے کریں گے نا۔ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے، آپ عالم بنانے کے لیے 20 سال صرف کر دیتے ہیں۔ کتنے سال؟ آپ اور آپ جب عالم بنے تو 20 سال میں بنے ہیں کیا وہاں جاوید صاحب؟ اور مفتی بننے کے لیے 22 سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی عربی ٹو عربی وہ گفتگو نہیں کر سکتے، عربی سے اردو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، عربی کو کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے۔ گویا کیا پتہ چلا آج ہم کیا کر رہے ہیں تعلیم کے ساتھ؟ یہ علم کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے۔ گو اس مکتب نوریہ نے بتا دیا کہ طلبہ کو فزکس، کیمسٹری، بایو اور دنیاوی تعلیمات کے ساتھ، جنہیں ہم اور آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، جبکہ وہ دنیاوی تعلیم نہیں، وہ میرے پاس آئے، میں اسے ثابت کروں گا کہ وہ عین اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ یوں ہے کہ اسلام نے قرآن میں فزکس کی بھی تعلیم دی ہے، بایو کی بھی تعلیم دی ہے، جغرافیہ کی بھی تعلیم دی ہے، تاریخ کی بھی تعلیم دی ہے، لغت کی بھی تعلیم دی ہے، ہسٹری کی بھی تعلیم دی ہے۔ وہ کون سے فنون ہیں جو قرآن مقدس میں موجود نہیں ہیں؟ اور ایک فن ہے جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے اور وہ قرآن میں موجود ہے۔ جانتے وہ کون سے فن ہیں؟ وہ فن کا نام ہے علم مقطعات۔ کیا نام ہے؟ علم مقطعات۔ جب بہت بڑا عالم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں تو آپ اسے الف لام میم پڑھ کر کے بتائیے، اور پھر کہیے آپ بہت کچھ جانتے ہیں تو الف لام میم کے بارے میں مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا جانتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا عالم مجبور ہو جائے گا اور خود کے کمان کو ڈالنے پر آپ کے سامنے میں سر بخم ہوگا کہ الف لام میم کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ اور ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جسے خود حضرت جبریل نے نہ سمجھا ہو؟ آپ جانتے حروف مقطعات میں جب یہ آیت کریمہ کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، اس کا مطلب، اس کا معنی تم سمجھتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ سمجھتے ہیں؟ کہا تم سمجھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہمارا کام لانا ہے، ہم لاتے ہیں اور آپ تک پیش کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے رب کے منشا کو سمجھا۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے رب کے منشا اور مقصود کو سمجھ لیا۔ جبریل تم نے سمجھا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے نہیں سمجھا۔ مطلب کیا تھا کہ جس علم کو، جس فن کو، جس علوم کو حضرت جبریل نہ سمجھ سکے تو کیا آج کے ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ فلسفی اور یہ سائنسداں سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے عزیز، ان بچوں کا حوصلہ کیجیے، اور آئندہ میں انجمن کے ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا، آپ قانون لگائیے کہ جن کے بھی بچے پڑھتے ہیں اگر ان کے گھر کے سرپرست اگر آپ کے پروگرام میں حاضر نہیں آتے ہیں تو دوسرے دن سے آپ اس پر فائن ماریں یا پھر اس بچے کی حاضری مدرسہ میں ممنوع قرار دیں۔ ممنوع قرار دیں، آپ اپنے بایولاج میں اس کو شامل کر لیجئے، ممنوع قرار دیں۔ ان کے انگلش میں ان کے بچے ڈاگ بولتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں جب کتے کو آواز دیتے ہیں، منکی بولتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، گیدڑ اور بھیڑیے کا ذکر کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہیلو کہتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ان کو،
مگر افسوس کہ جب آپ کا بچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ترجمہ جان لیتا ہے اس پر آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تب آپ کو ہیلو ہیلو نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو السلام علیکم کہتا ہے، آپ کو موت کی دعا نہیں دیتا بلکہ آپ کو سلامتی کی دعا کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور سلامتی کی دعا کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ مکتب میں، مدارس میں بچے یہ سیکھتے ہیں۔ قانون لگا دیجئے کہ اگر جب بھی مدرسہ اور مکتب کی طرف سے اور جامعہ کی طرف سے پروگرام ہوگا تو جس طریقے سے حرا انگلش اسکول کے لیے سرپرست اپنے بچوں کے لیے آتے ہیں، اسی طریقے سے مدرسہ حرا، نجم العلوم اور مکتب نوریہ کے لیے بھی آیا کریں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ ان پر جرمانہ عائد کر دیجئے، اور جب آپ جرمانہ عائد کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ میں آپ کے اساتذہ اور طلبہ اور اہل محلہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان حضرات کو جن کے بچے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ 300 کے قریب طلبہ مکتب میں تعلیم حاصل کرتے، یقیناً یہ بچے اسکول بھی جاتے ہوں گے، ظاہر ہے۔ پھر اسکول کے علاوہ مدرسے کے لیے وقت بچا کر کے اس قدر معلومات حاصل کر لینا، فنی معلومات قرآن کے تعلق سے۔ میں نے بچوں کو جو قرآن حدر میں پڑھتے دیکھا ہے، مت پوچھئے، ترتیل میں پڑھتے دیکھا ہے، یعنی جہاں رکنا چاہیے، جس لفظ کو، جس حرف کو جہاں سے نکالنا چاہیے، اس کا سلیقہ آپ کا بچہ جانتا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ کل جب آپ اس دنیا میں نہ ہوں اور قبر کے آغوش میں آرام فرما رہے ہوں تو آپ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کی روح کو، آپ کے وجود کو کتنی خوشی میسر ہوگی۔ قرآن جاننے والے عالم دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قرآن کا عالم ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم کو جب آپ داڑھی کی شکل میں دیکھتے ہیں، صفا کی شکل میں دیکھتے ہیں، صدری کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ جنہ کیب کی صورت میں دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں عالم صاحب آ گئے۔ نہیں میرے پیارے، آپ کیرلا کی زمین پہ جائیے، عرب کی سرزمین پہ جائیے، آپ کو وہاں ایسے علماء ملیں گے جن کی داڑھی بہت چھوٹی ہوگی، جن کے کپڑے تن پہ بہت چھوٹے ہوں گے، جو اپنے جسم پہ صدریاں نہیں ہوں گی، جبے نہیں ہوں گے، دستار نہیں ہوں گی، مگر قربان جائیے ان علماء پہ۔ حدیث کو بہت بڑے بڑے عالم دین ہوتے ہیں جنہیں علماء شافعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے علماء شافعیہ کو دیکھیے، یہ تو ہمارے علماء حنفیہ میں یک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر کوئی یک مشت داڑھی نہ رکھے تو ہمارے یہاں سخت وعید آئی ہے۔ لیکن علماء شافعیہ کی ہاں مسلک شافعیہ میں تو ہم نے علماء شافعیہ کو دیکھا ہے، بلکہ ایک شیخ شافعی سے میں نے کہا کہ مصباحی علماء اور امجدی علماء آپ کے ہاں پڑھاتے ہیں، آپ ان کی داڑھی دیکھیے، آپ نے حدیث کی شرح لکھی ہے، میں جب آپ کی داڑھی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ ایک مشت داڑھی رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کمال جائیے، میں نہیں سمجھتا کہ داڑھی میں علم ہے، بلکہ علم جہاں ہے وہاں داڑھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ داڑھی میں علم ہے، یعنی داڑھی سے اہل علم پہچانے جائے یہ ضروری نہیں ہے، مگر علم سے داڑھی کی شناخت قائم ہو جائے گی، یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں کیا آیا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کے ساتھ، عصری علوم کے ساتھ، خواہ آپ کے بچے کہیں بھی پڑھے، مگر جب آپ مکتب کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ کیرلا کی زمین کو یاد کیجئے کہ جب وہاں کی سرکار نے، وہاں بچے ایک ہی ٹائم اسکول جاتے ہیں اور ہاف ٹائم مدرسہ پڑھتے ہیں، صبح 7 سے لے کر کے 10:30 بجے تک وہاں کے تمام مسلم بچے مدرسہ پڑھتے ہیں۔ گو وہاں کے اکثر گھر کے بچے کالج پڑھنے تک وہ عالم دین ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ عالم دین ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیرلا کے مسلمان بنسبت مہاراشٹر اور یو پی اور بہار کے مسلمان سے زیادہ دانشمند طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اسی لیے وہاں پوجا پاٹ کرنے والی پارٹی نہیں آتی ہے، وہاں مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں لیے اور دیے جاتے ہیں۔ لیکن یو پی، بہار اور مہاراشٹر میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے نام پہ ہم ووٹ دیتے ہیں، حجاب کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، اور کبھی مدرسے کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر قبرستان میں ابھی بلڈوزر چلا دیا یوگی نے، مسلمانوں میں افواہ پھیلا دی گئی کہ دیکھو اب یوگی کیا آیا کہ مدرسے اور گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو بھائی ان لیگل چیزیں کہیں بھی ہوں گی، مہاراشٹر میں بھی توڑے جاتے ہیں، جہاں مہانگر پالیکا ہے، جہاں اصول و ضوابط ہے،
جہاں سرپنچ نہیں ہوتا ہے، پنچایتی گاؤں نہیں ہے، تو لازماً شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جب یہ سیاسی لیڈران ایکشن میں آتے ہیں تو آنے والے الیکشن کی تیاری یہ بلڈوزر سے کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمان بھی ذات برادری پر ووٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ہندوؤں کو متحد کر دیا اور خود میں انتشار پیدا کر دیا۔ میرے عزیزو، آپ جہاں بھی ہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ صرف اسلام کے مبلغ نہیں ہیں، آپ صرف اسلام کے لیڈر نہیں ہیں، آپ صرف اسلام کے قائد نہیں ہیں، بلکہ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ سماج اور قوم کے بھی قائد ہیں۔ جب آپ اصل میں سماج اور قوم کو اچھی رہنمائی کریں گے تو جا کے سماج کا وہ طبقہ ترقی کرے گا۔ اور ایک بات اور بھی بتاؤں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا میں ترقی کر گیا۔ ہرگز نہیں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوا، آپ نے ترقی کی، آپ کے گھر یا آپ کے آنے والی نسلیں ترقی کریں گی۔ یہ اسے انفرادی ترقی کہتے ہیں۔ مگر جب پورے گاؤں کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کسی گھر میں ڈاکٹر ہے، کسی گھر میں انجینئر ہے، کسی گھر میں عالم دین ہے، کسی گھر میں مفتی ہے، کسی گھر میں شیخ ہے، کسی گھر میں انجینئر ہے، تو ایسے سماج کو آپ ترقی یافتہ سماج کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر مسلمان اس نہج سے کام نہیں کر سکتا، حجاب پہ کرناٹک میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں وہاں مسلمانوں کی تنزلی بڑی تیزی کے ساتھ ہوگی۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس لیے ہوگی کہ جس مسکان لڑکی کے نعرے پر آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، میں وہیں رونا بھی شروع کر دیا اسی مسکان لڑکی کے اس منظر کو دیکھ کر کے کہ ایک پیر صاحب، ایک بابا اس کے گھر جاتے ہیں اور ایوارڈ، بہادری کی ایوارڈ دیتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ کیا کسی پیر کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی غیر محرم مرد کے لیے کسی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا کیا یہ جائز ہے؟ وہاں آپ حجاب کے لیے لڑ رہے ہیں، یہاں غیر محرم مرد کے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھوا کر کے عظیم گناہ میں خود کو مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ تنزلی ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ مگر اسی کرناٹک کی ایک لڑکی نے 16 ایوارڈز پایا۔ کتنے؟ 16 ایوارڈ۔ اور 16 ایوارڈ پا کر کے اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ ہماری بچیاں، اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دی جائے۔ اسلام کہتا ہے جہاں عزت و ناموس کی حفاظت ہو، جہاں نظریں اچھی ہوں، جہاں حفظ نفسیات نہ ہوں، جہاں ہیجانی کیفیت نہ پیدا ہو، وہاں پہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کالج نہیں بنائیں؟ گرلس اسکول بنائیں، گرلس کالج بنائیں، آپ یونیورسٹی بنائیں، لیکن نہیں، ہم یونیورسٹی نہیں بنائیں گے، ہم کالج نہیں بنائیں گے، ہم اچھے مدارس نہیں بنائیں گے، ہم اچھی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں گے، ہاں ہم اپنا اچھا گھر بنائیں گے۔ میرے عزیزو، مہاپولی اس لیے نہیں مشہور ہوا کہ یہاں اچھے بنگلے ہیں، مہاپولی اس لیے نہیں مشہور ہوا کہ یہاں مالدار لوگ رہتے ہیں، مہاپولی اس لیے مشہور نہیں ہوا کہ یہاں کے آب و ہوا بہت خوبصورت ہے، مہاپولی اس لیے مشہور نہیں ہوا کہ یہاں کی زمین فصلیں بہت پیدا کرتی ہے، مہاپولی اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں جامعہ حرا نجم العلوم ہے، یہاں مکتبہ نوریہ ہے، یہاں سے دین اسلام کا کام ہوتا ہے، یہاں سے دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر آپ خود کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو دینی طور پر آپ کو بلند کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ تو ارشاد ہے کہ اندھا اور آنکھ والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتا ہے تو ایک عالم اور جاہل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ اس تالی قرآن، اس عالم قرآن اور اس حافظ قرآن کی برکت یہ ہے کہ جب آپ انتقال کر جائیں گے اور عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے اور یہ عالم دین بھول کر کے بھی بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں قبرستان ہے، بس راستہ تھا اور یہ عالم اس راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اپنی امت کو کتنا اچھا تحفہ دے رہے ہیں۔ عالم صرف گزر رہا ہوتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فرشتے اس وقت تک کے لیے عذاب اٹھا لے جب تک کہ عالم گزر نہ جائے اس راستے سے۔ کیا پتہ چلا؟ آپ علم دین کی تعلیم دیجیے پہلے،
ایک ٹائم بچوں کو مدرسہ پڑھائیے، دوسرے ٹائم بچوں کو الحرا انگلش اسکول میں بھیجیے، بچوں کو ساتھ میں عالم بنائیے، ساتھ میں ڈاکٹر بنائیے، اور یہ کام ممکن ہے، یہ کام ممکن ہے۔ شفیع بھائی، میں خود اپنے بیٹا کو الحمدللہ 4 پارے کی تفسیر اور ترجمہ، اور ابھی جماعت رابعہ میں وہ پڑھتا ہے، عالم ہے، ساتھ میں ڈی فارما اس نے مکمل کیا، اور آپ کے بتاؤں ممبئی یونیورسٹی سے گریجویشن فائنل میں وہ ہے، اور اس کے بعد ہسپتال ماسٹر ایڈمنسٹریشن کی وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ اس کی ایگزام کی اس نے تیاری کی اور باضابطہ ایگزام دے چکا ہے۔ آپ لوگ اچھے رزلٹ کے لیے دعا کریں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کا بچہ جب عالم ہوگا اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، جبھی جا کے دنیا میں اسلام اور مسلمان اپنا مقام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے خالص دین کا عالم بنا دینا۔ ہمارے علماء سے پوچھئے ایک محلہ میں کتنے علماء ہونا چاہیے، مجھے بتایا جائے۔ کیا ہر گھر کا ہر فرد عالم ہو جائے؟ یہ ضروری ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ پورے محلہ میں یا پورے شہر میں کہہ لیجئے ایک عالم آپ نے پیدا کر دیا، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر گھر والوں کی طرف سے وہ فرض منصبی ادا ہو گیا۔ کیا بات ہے، یعنی شہر میں ایک عالم اگر ہے تو یہ فرض کفایہ سب کے طرف سے ادا ہو جائیں گے، مگر شہر کے ہر بچے پر، شہر کے ہر گھر کے، سماج کے ہر ذمہ دار فرد پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمات میں، علوم دینیہ میں ضروری امور، مثلا بنیادی عقائد، نماز کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، بیع و شرع کے تعلق سے، خرید و فروخت جسے کہتے ہیں، اس تعلق سے اسے علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا علم نہیں دیا تو آپ عند اللہ گرفتار ہوں گے اور آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ خالص دنیاوی علوم پڑھانا یہ گناہ کا کام کرنا ہے، اور دین کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھاتے ہیں تو گویا وہ علوم بھی دینی علوم ہو جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔